محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مدر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ دوستان عزیز، محبت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایثار للمحبوب، محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنا، محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ الشوق الی المحبوب، اپنے محبوب کی زیارت کے لیے ہمہ وقت تڑپتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا، اس کی راہیں دیکھتے رہنا، اس کے آثار سے پیار کرنا، اس کی ہر یاد سے پیار کرنا۔ اور محبت کا یہ معنی بھی ہے کہ میل الطبع الی الشیء، کسی شے کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جانا۔ اور دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ محبت ہر کسی سے نہیں ہوتی، اور محبت ہر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ میرے جملے پر غور کیا ہے کہ محبت ہر کسی کو نہیں ہوتی اور محبت ہر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہر چمکتے چہرے سے محبت ہوتی تو ابو لہب سے بھی دنیا محبت کرتی، کیونکہ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا گورا رنگ تھا، انگارے کی طرح اس کے گال چھلکتے تھے، لیکن اس پر قیامت تک لعنت برس رہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پتہ چلا کہ ہر کوئی محبت کے قابل نہیں ہوتا، اور ہر دل بھی محبت کے قابل نہیں ہوتا، ہر دل بھی محبت کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر محبت زیادہ تر 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے جمال سے، یا محبت ہوتی ہے کسی کمال سے، یا محبت ہوتی ہے جود و نوال سے یعنی سخاوت سے۔ پھر محبت 2 قسم کی ہے، محبت طبعی، فطری محبت، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں، یہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اضطراری۔ اور دوسری محبت عقلی یا علمی، دل چاہے یا نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اور محبت کا ایک معنی میں نے بیان کیا تھا کہ کسی شے کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جانا۔ اب تمام کائنات کی اصل حضور ہے، تمام کائنات کی اصل کون ہے؟ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام کائنات کی بنیاد حضور ہے۔ تمام کائنات بنی ہے حضور سے، آپ کو پتہ ہے نا، تمام کائنات بنی ہے حضور سے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو چیز جس سے بنی ہوتی ہے وہ اس کی طرف کھنچتی ہے، جو چیز جس سے بنی ہے وہ اس کی طرف کھنچتی ہے، اس کی طرف اس کا جانا طبعی ہے۔ فرمایا ہم سارے بنے ہیں حضور کے نور سے، ہم سارے بنے ہیں حضور کے نور سے، عرش بھی بنا حضور کے نور سے،
حوریں بھی بنی حضور کے نور سے، سارا جہان بنا حضور کے نور سے، اس لیے ہر چیز کو محبت ہے حضور سے، اس لیے ہر چیز کو محبت ہے حضور سے۔ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے ہر چیز کو میرے نبی کے نور سے بنایا۔ جب ہر چیز کی بنیاد، ہر چیز کی اصل حضور اور حضور کا نور ہے، اس لیے ہر چیز حضور سے پیار کرنے پر مجبور ہے، اس لیے ہر چیز حضور سے پیار کرنے پر مجبور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طبعی محبت کے بھی حقدار ہیں اور عقلی محبت کے بھی حقدار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ فرض۔ فرمایا جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ محبت کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں انشاءاللہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ جمادی الثانی شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے عاشق، بلکہ میں کہوں گا عاشق اکبر، سرکار کے سب سے بڑے عاشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے، نسبت ہے صدیق اکبر سے، وہ حضور کے سب سے بڑے عاشق تھے، محبت کرنے والے، ان کا ذکر کروں گا آگے آنے والے جمعہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرمائیے، آپ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا میرے حبیب آپ فرما دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال، تمہارا کاروبار، اللہ نے ایک ایک چیز گن کر بتایا، ایک ایک چیز گن کر بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ اور رسول کی محبت کے درمیان آڑے آئیں یا ان سے اللہ کے حبیب کی محبت کم ہوئی تو سن لو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب، اپنا غضب برسائے۔ اگر ان سب سے محبت ہے اور حضور سے ذرہ ان سے کم محبت ہے، فرمایا ایسا بندہ خدا کے غضب کا انتظار کرے، ان سے زیادہ محبت کرے، سرکار سے کم محبت کرے تو فرمایا پھر غضب کا انتظار کرے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اولاد سے کم، باپ سے کم، مال سے کم، کسی چیز سے بھی نبی کی محبت گھٹ گئی تو اللہ نے فرمایا یہ تیری تھوڑی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا ہر چیز کو ہیچ رکھ، ہر چیز کو میرے نبی کے پیار پر قربان کر دے، ہر چیز کو میرے نبی کے پیار پر قربان کر دے، ہر چیز کی محبت گھٹا، میرے نبی کا پیار بڑھا، پھر مومن کہلا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور صحابہ سے کہا کرتے تھے، میرے آقا صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ مجھ سے محبت بڑھاؤ، مجھ سے محبت بڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، ابو ہریرہ ہر وقت سرکار کی خدمت میں بیٹھے رہتے۔ تو ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کبھی ہماری زیارت کرنے میں ناغہ بھی کر لیا کرو، کبھی ناغہ بھی کر لیا کرو۔ عرض کی سرکار دل برداشت ہی نہیں کرتا، عرض کی سرکار دل برداشت ہی نہیں کرتا۔ فرمایا تمہیں پیار تو ہم سے بہت ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ پیار میں اضافہ کر۔ پیار تو مجھ سے بہت کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے پیار میں اضافہ کر۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کتنا پیار ہے علی، بتاؤ حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو فرمایا حضور سے محبت مال جان اولاد سے بڑھ کر ہے، مال جان اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ آخری لفظ یہ کہے کہ جب پیاسے کو جب پیاس لگی ہو اور اس کو ٹھنڈا شربت پیش کیا جائے تو اس کو جتنا پیارا لگتا ہے ہمیں حضور سے ٹھنڈے شربت سے بھی زیادہ پیار ہے، حضور سے ٹھنڈے شربت سے بھی زیادہ پیار، حضور ہمیں ٹھنڈے شربت سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ فرمایا پانی جسم کی حیات ہے اور ہمارے حضور کی جو ذات ہے وہ ہمارے روح کی حیات ہے، وہ ہمارے روح کی حیات ہے۔ ایک اور بڑے پیارے صحابی ہے، بڑا پیارا نام ہی ان کا حضرت ثوبان، نام کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا پیارا صحابی ثوبان سرکار کی خدمت میں آیا۔ حدیث کے لفظ ہے صحابی آتا ہے آگے بیٹھ جاتا ہے، آتا ہے آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ نظریں اٹھاتا ہے اور کملی والے کے چہرے پر لگاتا ہے۔ وہ صحابی پلک بھی نہیں چھپکتا، پلک بھی نہیں چھپکتا، ٹک ٹکی کے باندھ کے دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے ہی جا رہا ہے، دیکھے ہی جا رہا ہے، دیکھے ہی جا رہا ہے، پلک بھی نہیں چھپک رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دیوانے کو دیکھا کہ پلک بھی نہیں چھپک رہا، حضور کو دیکھے جا رہا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا، قریب بلایا، فرمایا وہ میری مجلس میں آنے والے، وہ آنسو بہانے والے، وہ پلکیں نہ چپکانے والے، میرے چہرے کے اوپر نظریں جمانے والے، ماں بالکا، ماں بالکا، تجھے کیا بیماری ہے؟ سرکار پوچھ رہے ہیں اپنے دیوانے سے، ماں بالکا، تجھے کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، تو نے یہ کیوں حال بنا رکھا ہے؟ صبح آتا ہے سارا دن ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، کیا کرنے آتا ہے؟ نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، فقط دیکھا ہی کرتا ہوں، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، فقط دیکھا ہی کرتا ہوں، مجھے پینا نہیں آتا، مجھے کھانا نہیں آتا۔ سونے جدوں دا تینوں دیکھیا ہے کھانا پینا بھول کے، اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ بات کہی تو وہ صحابہ سے عرض کرتا ہے، صحابہ نے جب پوچھا، سرکار نے پوچھا تو اس نے آگے سے عرض کی کہ مجھے خبر ملی ہے آقا کہ رفعک اللہ تعالی، اللہ آپ کو قیامت کے دن بلند مقام پہ لے جائے گا، نبیوں کے ساتھ آپ کا مقام ہوگا، اور یہ ثوبان غریب تو جنت کے نچلے طبقے میں رہ جائے گا، پھر تیری دید نہیں ہوگی، تو جب تیری دید نہیں ہوگی تو جنت میں ہماری عید نہیں ہوگی، تیری دید نہیں ہوگی تو جنت میں ہماری عید نہیں ہوگی، اور اس جنت میں کیا لطف جہاں تو نظر نہ آئے، اس جنت میں کیا لطف جہاں تو نظر نہ آئے، اس جنت میں کیا مزہ، یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ یہ تو اس صحابی کا حال ہے۔ ایک دوسرا صحابی، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید انصاری، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ، وہ آئے سرکار کی خدمت میں، ان کا بھی یہی حال، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ جب گھر میں ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں آپ کو سوچتا رہتا ہوں، کسی کو کچھ سوچ، کسی کو کچھ سوچ، کوئی کچھ سوچے، لیکن مجھ کو رہتی ہے صرف تیری سوچ، مجھ کو رہتی ہے صرف تیری سوچ، ہر وقت آپ کا ذکر دل میں دہراتا رہتا ہوں، پھر گھر میں صبر نہیں آتا تو آپ کی خدمت میں چلا آتا ہوں، انظر الیک، آپ کو دیکھتا ہوں تو چین آتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تب چین آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اپنی موت یاد آتی ہے اور آپ کا دنیا سے جانا یاد آتا ہے۔ یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اونچے مقام پہ رکھے گا، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو تجھے دیکھ نہ پاؤں گا، جنت میں چلا گیا تو تجھے دیکھ نہ پاؤں گا۔
اگر آپ جنت میں نظر نہ آئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اگر آپ جنت میں نظر نہ آئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ آہا غلام فریدا اس نگری وچ کی رہنا جتے یار نظر نہ آئے. غلام فریدا اس نگری وچ کی رہنا جتے یار نظر نہ آئے. یا رسول اللہ جہاں آپ نظر نہ آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کا درد سن رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیرے چاہنے والے کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے چاہنے والے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا درد ہے؟ کیا دکھ ہے انہیں؟ فرمایا ان کو یہ دکھ ہے. وہ دکھ سنا دیا. یہ میرے دیدار کے لیے رو رہے ہیں کہ جنت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ ان رونے والوں کی آنسوؤں کو رحمت سے پونچھ دو, رحمت کے رومال سے ان کی پلکیں صاف کر دو. یا اللہ کیا کہوں ان کے لیے جو میری محبت میں روتے ہیں؟ فرمایا ان سے کہو من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان سے کہنا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرے گا, ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ ہوں گے. حضور نے جب رب کی بولی سنی تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا نہ گھبرا نہ گھبرا, تو جس سے پیار کرتا ہے وہ بھی اقرار کرتا ہے رب تمہارے بیڑے پار کرتا ہے. جہاں ہم جائیں گے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے, تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے, تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے. جب سرکار نے اللہ کی بولی سنائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور بولے جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو مت پوچھ پھر ہمارے دل کا کیا حال ہوا. کہتے ہیں دل اندر ناچنے لگا. ہم نے پھر کتنا جشن منایا. کہتے ہیں پہلا جشن اس دن منایا تھا جب کلمہ پڑا تھا, اور دوسرا جشن اس دن منایا جب سرکار نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جنت میں تم ہمارے ساتھ ہوگے. ایک صحابی اور آتا ہے, یہ تو عام عاشقوں کی بات کر رہا ہوں, اس عاشق اکبر کی جب بات سناؤں گا نا انشاءاللہ تو پھر مزہ آئے گا. میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. ایک صحابی اور آ گیا بارگاہ رسالت میں, عرض کی یا رسول اللہ متا ساعت, قیامت کب آئے گی؟ علماء سے آپ نے سنا ہے اکثر صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ سرکار کو پتا ہے قیامت کب آئے گی. سرکار نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا جوڑ رکھا ہے؟ کیا جوڑا ہے؟ قیامت کے جو سوال جو کرتا پھرتا ہے قیامت کب آئے گی, تو نے قیامت کے لیے کتنے روزے رکھے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے حج کیے, کتنی زکاتیں دی, کیا جوڑا؟ کوئی پلے ہے؟ اب ذرا صحابی کا جواب سنو. صحابی عرض کرتا ہے ہم غریبوں کے دامن میں نہ نمازیں کثیر, ہمارے دامن میں نہ لمبے روزے, ہمارے دامن میں نہ کوئی صدقہ. فرمایا پھر ہے کیا؟ قیامت پوچھتا پھرتا ہے, کچھ ہے دامن میں؟ بول. عرض کی لکنی احب اللہ ورسولہ, احب اللہ ورسولہ, لیکن آپ سے پیار کرتا ہوں, لیکن آپ سے پیار کرتا ہوں. چاہیے یہ تھا حضور فرماتے کہ پاگل ہو گیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہے, محبت سے بھی کوئی چھوٹے گا؟ پہلے نمازیں, پہلے روزہ, پہلے حج. صحابی سرکار کو صاف کہتا ہے کہ قیامت والے دن کے لیے کوئی لمبی نمازیں, روزے, حج, صدقہ ہمارے دامن میں نہیں, کوئی چیز ہمارے پلے نہیں. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, لیکن مدنی تیری اور رب کریم کی محبت ہمارے پلے ہے. اب ذرا سرکار کا جواب بھی سنیے. کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے پیار ہے, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے پیار ہے. سبحان اللہ. نماز فرض ہے, روزہ
فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. لیکن محبت رسول بھی تو کچھ ہے نا، محبت رسول بھی تو کچھ ہے. صحابی عرض کرتا حضور آپ سے پیار ہے، آپ سے پیار ہے. نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، لیکن مان نہیں تھا، مان نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا. بھروسہ کس پر تھا؟ تیرے پیار پر. بھروسہ کس پر تھا؟ تیرے پیار پر ہے، بھروسہ سرکار پر. یعنی تجھ سے پیار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں. حضور آپ سے محبت ہے. اور حضور نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. دوستان عزیز، حضور نے ہمارے لیے بھی خوشخبری سنا دی، ہمارے لیے بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کچھ ایسے لوگ جو بعد میں آئیں گے، بعد میں آئیں گے، وہ مجھ سے اتنا شدید پیار کریں گے، اتنا ٹوٹ کر مجھے چاہیں گے، مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ ان کا دل بھڑکے گا، ان کا دل بھڑکے گا اور کہیں گے کاش جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، سرکار کی زیارت ہو جائے. جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، سرکار کی زیارت ہو جائے، مدنی کی ایک جھلک نظر آ جائے. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ کب آئیں گے، یہ لوگ کب آئیں گے؟ فرمایا یہ لوگ بعد میں آئیں گے. فرمایا یہ مجھ سے پیار کرنے والے گناہ گار بھی ہوں گے، لیکن اس کے پہلو میں ان کے پہلو میرے پیار سے خالی نہیں ہوں گے. آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، آخری بات میری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کچھ لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں جو گناہ گار ہے نا، گناہ گار اس کے دل میں نبی کا پیار نہیں ہوتا. یہ لوگ کہتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے دل میں نبی کا پیار نہیں ہوتا. پوچھئے نبی سے، پوچھئے پیارے نبی سے. ایک صحابی شراب کے جرم میں آیا، شراب اس نے پی، پکڑا گیا، صحابی تھا. تو سرکار نے فرمایا اسے سزا دو، شراب پی اس نے، کوڑے مارے گئے، اس صحابی کو کوڑے مارے گئے. اب وہ صحابی بار بار اسی جرم میں پکڑا جاتا ہے. جب پھر آیا سرکار نے فرمایا اسے کوڑے لگاؤ، اسے کوڑے لگاؤ. جب کوڑے لگ رہے تھے تو کسی نے کہا لعنت ہو اس پر، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار حضور کو تکلیف دیتا ہے، بار بار کوڑے کھاتا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار ہے، اس پر لعنت ہو خدا کی. میرے نبی نے یہ لفظ سنے، میرے نبی نے یہ لفظ سنے، فرمایا لعنت کرنے والے اپنی زبان بند رکھ، لعنت کرنے والے اپنی زبان بند رکھ. آقا یہ تو شرابی ہے. میرے نبی نے سر جھکایا، پھر فرمایا واللہ واللہ، مجھے اللہ کی قسم اس کے دل میں اللہ اور رسول کا پیار ہے، اس کے دل میں اللہ اور رسول کا پیار ہے، اس پر لعنت پھر نہ کرنا. یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ گار. فرمایا گناہ گار تو ہوگا لیکن پہلو میرے پیار سے خالی نہیں ہے، پہلو میرے پیار سے خالی نہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. اتنا گناہ گار کہ بار بار کوڑے کھاتا ہے، لیکن اس کے پیار کی گواہی کس نے دی؟ گواہی کس نے دی؟ باقی صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، لیکن اس شرابی کے بارے میں میرے رسول نے کہا اللہ کی قسم اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے. چنگیاں نال نبیندا ہے ہر کوئی، چنگیاں نال نبیندا ہے ہر کوئی، مندیاں نال نبیندا ہے تاں لجپال سدیندا ہے. میرے نبی نے یہ فرما کر بات واضح کر دی کہ چاہے گناہ گار بھی ہو اس کے دل میں ہماری محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر رہ سکتا ہے، دل میں میری محبت ہے رہ سکتی ہے. دوستان عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ محبت جو سرکار کی ذات کے ساتھ ہم کو ہے انشاءاللہ یہ ہمارا دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار کرے گی، کل قیامت کے دن بھی ہمارا بیڑا پار کرے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا